انہو کان من المفسدین۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ تو ایسا کرتا تھا کہ ان کے گھر میں جو بچے ہوتے تھے تو لڑکوں کو ماں کی گودوں سے چھنوا کے ذبح کرا دیتا تھا، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ رکھتا تھا۔ لڑکیوں کو کیوں نہیں مارتا؟ لڑکیاں گھروں میں کام کریں گی، ہماری خواہش پرستی کے لیے، لذت اندوزی کے لیے ان کو استعمال کریں گے۔ امتحان کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، ابھی دودھ پیتے، اور ان کا امتحان ہو گیا۔ ایک طرف لال سرخ اور ایک طرف انگارہ آگ کا، دونوں رکھے گئے۔ اب اگر یہ لال پکڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھدار ہے اور یہ جان بوجھ کر میری داڑھی اکھاڑتا ہے، اور اگر یہ انگارہ پکڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سمجھدار نہیں۔ تو آپ کو چھوڑا گیا تو آپ رینگتے ہوئے گئے اور وہ انگارہ پکڑ کے اور منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے زبان آپ کی جل گئی، اور جس کی وجہ سے آپ کے لہجے میں، بیان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، یہ بڑے مجرم تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، سورہ قصص، اس صورت میں خاص طور سے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام اور ان میں بھی مشہور انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ اور خاص خاص پوائنٹ اس زمانے کی بگڑی ہوئی سیاست کے بیان فرمائے۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون، حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات آپ کو بتاتے ہیں ہم۔ اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، محض قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، حقیقی بیان ہے یہ۔ اور یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، تاکہ وہ عبرت پکڑے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون ایک بہت ہی بڑا
ظالم بادشاہ تھا اور زمانے میں سرکشی میں اس نے انتہا کر دی تھی. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس زمانے کے لوگوں کو الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹ رکھا تھا اس نے. ظالم بادشاہوں کا لوگوں پر مسلط ہونا اور اپنی حکومت کو زیادہ دنوں تک باقی رکھنے کا یہ فارمولہ نمبر 1 ہے. لوگوں کو متحد مت رہنے دو. جتنا بھی ممکن ہو سکے ذرا ذرا سی بات کو بنیاد بنا کر ان کی ٹکڑیاں الگ کر دو. یہ ہندوستان ہے. مسلمانوں سے آنے کے پہلے، جب ہندوستان میں مسلمان آئے ہیں اس سے پہلے یہاں جو لوگ حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے یہاں ہندوستان میں یہی کیا تھا. یہاں کے سارے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے ان کے درمیان میں ذات پات کا نظام ڈیولپ کیا. ذرا ذرا سی بات کو لے کر ایک نئی جاتی، ایک نئی برادری بنا دی. یہ کپڑا ہم جو پہنتے ہیں، یہ کپڑا بننے تک کتنے مراحل سے گزرتا ہے. اس کو ہم حاصل کرتے ہیں کپاس سے. کپاس کو کسان بوتا ہے. اب اس کی پیداوار کرنے والا کسان ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو اس پودے سے کپاس اکٹھے کرتے ہیں، تو ان کی برادری الگ کر دی. پھر ایک اور برادری بنائی جو اس کپاس کو دھنتے ہیں. یہ دھنیے بنا دیے. پھر اب خالی دھننے سے تو ہو نہیں جاتا، پھر اس کو دھاگے میں تبدیل کیا جاتا ہے. اٹھیرن سے تو ایک نئی برادری اس کی بنا دی. وہ یہ کام کریں گے. اب اس سے تو کپڑا بن نہیں جائے گا. پھر یہ جو انہوں نے دھاگا بنایا تھا، اس دھاگے کو اکٹھا کر کے چرخیوں پر اس کو چڑھائیں گے، اس کو اینٹھیں گے، مضبوط بنائیں گے. تو ایک برادری اس کی الگ بنا دی. اب ایک برادری اور بنائی جو اس کو لے کر بنائی کرے گی. یہ بنکر برادری بنا دی. اب انہوں نے بنا دیا تانا بانا ملا کر. ابھی بھی کرتا تو بنا نہیں. اب کچھ لوگ اس کو سلیں گے
تو ایک نئی برادری بنا دی، درزی۔ تو ابھی تو یہ کرتا ہوا نہیں، درزی نے اس کو کاٹا چھانٹا بنا دیا، لیکن سب لوگ ایک جیسا کپڑا تو پہنتے نہیں، کوئی لال، کوئی پیلا، کوئی ہرا، کوئی گلابی، کوئی نارنگی۔ تو ایک نئی برادری بنا دی، رنگریز۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 10 برادریاں انہوں نے بنا دی۔ کس لیے؟ تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے سموہ میں بٹ جائیں اور ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہ رہے جو حکومت سے یا سرمایہ داروں سے اپنی جائز آمدنی، اپنی محنت کا جائز حق وصول کر سکے۔ جب ایک برادری کو احساس ہوگا کہ ہم محنت زیادہ کر رہے ہیں اور مل ہمیں بہت کم رہا ہے، کھڑی ہوگی تو دوسری برادری کو فوراً اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اس کی مخالفت کے لیے۔ کس لیے؟ تاکہ جو حکومت ہے، سرمایہ دار ہے، مل والا ہے، اس کے خلاف یہ ایجیٹیشن نہ کر سکے۔ اور اس طرح سے یہ ان تمام کو چھوٹے چھوٹے سموہ میں بانٹ کر، ٹکڑوں میں الگ الگ کر کے، کبھی جاتیوں میں، کبھی برادریوں میں، کبھی کسی میں، کبھی کسی میں، یہ ان پر زیادہ دنوں تک مضبوطی کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اشارہ فرما رہا ہے، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، وہاں کے رہنے والوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹا، يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک جماعت کو، ٹکڑی کو، برادری کو، سموہ کو یہ کمزور کرتے رہتے۔ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ تو ایسا کرتا تھا کہ ان کے گھر میں جو بچے ہوتے تھے تو لڑکوں کو ماں کی گودوں سے چھنوا کے ذبح کرا دیتا تھا، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ رکھتا تھا۔ آپ ظلم کی انتہا دیکھیے، لڑکیوں کو کیوں نہیں مارتا؟ لڑکیاں گھروں میں کام کریں گی، ہماری خواہش پرستی کے لیے، لذت اندوزی کے لیے ان کو استعمال کریں گے۔ جیسے آج کے زمانے میں آزادی نسواں کی ایک تحریک بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں یورپین اقوام نے شروع کی۔ آج کل چل رہا ہے نا F-15 فائل کے نام سے، کیا ہے؟ عورتوں کو کس قدر ظلم و زیادتی سے گزارا اور کتنا ذلیل کیا ان کو، اور معمولی لوگ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے کوئی، سب بڑے بڑے ٹاپ کے لیڈر ہیں دنیا کے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو حکومتیں چلا رہے ہیں۔ اور ایک حکومت کے لوگ نہیں، دنیا بھر کی حکومتوں کے جو بڑے بڑے پاورفل لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کے لیے الگ الگ علاقوں سے لڑکیوں کو اغوا کرانا، غائب کر دینا، اور
چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾری کرنا، اذیتوں اور تکلیفوں سے ان کو گزارنا، چھوٹی ننھی بچیاں، اور ان کے رونے اور چیخنے پر جشن منانا، ننگے ان کے ڈانس کرانا، اور ان زیادتیوں کے نتیجے میں جب وہ مر جائیں تو ان کا گوشت پکوا کر کھانا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان حیوانوں سے بھی بڑھ کر بڑا حیوان بن گیا ہے، اور اس میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے ابھی، امریکہ اور اسرائیل، یہ دو پوری دنیا کے اندر ٹاپ کے مجرموں میں شامل ہیں یہ، اور یہ جو جنگ شروع کی ہے اسی ایپسٹین فائل کے چکر میں، جب یہ بہت دنیا بھر میں پھیلنے لگا تو انہوں نے جنگ شروع کر دی تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے اور جنگ کی طرف آ جائے۔ اب ہر روز جنگ نئے روپ اختیار کر رہی ہے، آج یہ ہو گیا، کل وہ ہو گیا، سارے اخبار، سارا میڈیا، سارے لوگ اس طرف سے توجہ ہٹ کر اب اس طرف آ گئے۔ یہ بڑے بڑے مجرمین، یہ ہمارے زمانے کے فرعون ہیں۔ یہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اس زمانے میں بڑے بڑے نجومی تھے۔ ایک نجومی نے بتلایا فرعون کو، تمہارے ستارے گردش میں ہیں اور بہت جلد تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ کیسے؟ ایسے کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے، کون کرے گا؟ ان لوگوں کا ستارہ جو ختنے کراتے ہیں، وہ تمہارے ستارے پر بلند ہو رہا ہے۔ اب اس کی تحقیقات کرائی گئی، دنیا میں ختنے کون کراتے ہیں؟ پتہ چلا اس زمانے میں بنی اسرائیل یہودی یہ ختنے کراتے تھے اور لوگ نہیں کراتے تھے۔ ارے یہ لوگ، یہ تو ہمارے غلام ہیں۔ تب اس نے یہ اپنی پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا، ان نجومیوں کے کہنے سے، کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اور کس کمیونٹی میں ہوگا؟ اس میں ہوگا جو ختنہ کراتے ہیں، اسرائیلی ہے۔ تو قانون پاس کر دیا گیا، اس کمیونٹی میں کوئی بھی لڑکا زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اور یہیں پر آپ دیکھیں کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اپنے چیلوں کے ذریعے سے حتی الامکان کوشش کر رہا ہے کہ ظلم و زیادتی کا یہ سمبل فرعون، اس کی حکومت، ظلم و زیادتی، عریانیت، فحاشیت، یہ سب باقی رہنا چاہیے۔ اور باخبر کر دیا ان قریب ایسا ایسا ہونے والا ہے، اور اس نے یہ شیطان نے یہ پاس کرا دیا اس سے، بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہنا چاہیے۔
انہو کان من المفسدین، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بہت بڑا فسادی تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ لیکن ہمارا ارادہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جو لوگ اس زمانے میں کمزور تھے، ضعیف تھے، ہر طرح کا ظلم ان کے خلاف گوارا کیا جا رہا تھا، ہم نے چاہا کہ ان کو بڑھائیں۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اور انہی میں سے کچھ قائد اٹھائیں۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو اس علاقے کا، مصر کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ نُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو قوت عطا کریں۔ اور دکھایا گیا فرعون اور حامان کو اور ان کی فوجوں کو، منہم ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے، اللہ رب العزت نے اسی چیز کے حالات پیدا فرمائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے ہوئی، تو اس سے پہلے کہ وہ جنم دیں حضرت موسیٰ کو، اللہ رب العزت نے ان کی ماں کے پاس وحی بھیجی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب یہ پیدا ہو تو ان کو دودھ پلانا، اور فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ تو اس کو اگر تمہیں خوف محسوس ہو کہ پولیس والے آئیں گے اور میرے بچے کو چھین کر ذبح کر دیں گے، تو اس کو ایک کٹوری میں، ایک ٹوکری میں ڈال کر اور اس دریا کے حوالے کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي، ڈرنا مت، خوف نہ کھانا، وَلَا تَحْزَنِي، اور رنجیدہ مت ہونا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے، اور اس بچے کو ہم ایک زمانے میں اپنا رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کی پیدائش کے بعد اس کو دودھ پلایا، اور ایک ٹوکری میں کچھ کپڑا بچھا کر اور اس میں ان کو رکھ کر اور دریا کے حوالے کر دیا۔ یہاں ایک بات، عام طور پر جہالت کی بنا پر خواتین میں، عورتوں میں، مسلمان عورتوں میں ایک دھارنا یہ شروع ہوئی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، خاص طور پہ جب گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، جس سے عام طور پہ پہلے ہوا کرتی تھی ہمارے زمانے میں، آج سے 60-70 سال پہلے ولادتیں نارمل ہوا کرتی تھی۔ آپریشن کہیں 10 بستیوں میں ایک آدھ بستی میں سنا جاتا تھا کہ فلاں کے یہاں بچہ آپریشن سے پیدا ہوا ہے، اور آج ہر گلی میں دیکھ لو، ہر خاندان میں دیکھ لو، عورتوں کے بچے کائے سے ہو رہے ہیں؟ آپریشن سے۔
تو دو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں اب. ایک بات یہ ہے کہ عورتیں جہالت میں جب گھروں میں ولادت ہوتی ہے تو جو پہلا دودھ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت ماں کی چھاتی میں پیدا کرتا ہے اس کو بچے کو نہیں پینے دیتی. اس کو پہلی بار کا جو دودھ ہے وہ نکال دیتی ہیں. اور ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں کہ اس دودھ کو، دودھ کا احترام، اس کی عزت تو ہے نا، تو ایسا نہیں کہ اس کو یوں بہا دیا جائے. اس کو راکھ میں ماں سے نکلوا کے اور اس کو کسی جگہ گڑوا دیا جاتا تھا، بچے کو نہیں پلایا جاتا تھا. پھر بعد میں وہ دودھ بچے کو پلایا جائے. یہ اتنی بڑی جہالت ہے، بہت بڑی. جس چیز میں اللہ رب العزت نے بچے کی بڑھوار اور ایک دو نہیں 10 20 بیماری کے لیے شفا. آج تو ہر ایک چیز میں ویکسین چل رہا ہے. 5 دن کا ہو جائے تو یہ انجیکشن لگے گا، 10 کا ہو جائے گا یہ لگے گا، 15 کا ہو جائے، 20 کا ہو جائے، 1 مہینے کا ہو جائے تو ہر مہینے پر پھر ویکسین لگ رہی ہے اس کو. پہلے کچھ بھی نہیں، ہماری ولادت ہوئی کوئی ایک ویکسین نہیں لگی. اس زمانے میں کسی کے بھی نہیں ہوتا تھا اور لوگ زندہ رہتے تھے. تو یہ جو پہلی بار کا ماں کی چھاتی کا جو دودھ ہوتا ہے یہ بیش قیمت ہوتا ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کوئی ویکسین، کوئی ٹانک اس کا مقابلہ نہیں کرتا. تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کو پلانا چاہیے. دوسری بات، جو آج کل گھر گھر میں جو آپریشن ہو رہے ہیں، آپریشن کا بڑا کارن ہے عورتوں کی آرام طلبی ضرورت سے زیادہ، بلا وجہ. کام نہیں کریں گی، ہر وقت پڑی رہیں گی، کھانے پینے کی طبیعت چلتی رہتی اور کھاتی رہتی، ہاتھ پیر ہلاتی نہیں. اس کی وجہ سے یہ آپریشن ہوتے ہیں. اگر 3 کام عورت کرتی رہے کبھی بھی اس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلا کام ہے گھر میں جھک کر جھاڑو لگانا، کھڑے کھڑے نہیں، جھک کر. دوسرا کام ہے چکی چلانا. تیسرا کام ہے مسالہ پیسنا. یہ ورزش ہے عورت کے لیے، اتنی بڑی ورزش ہے کہ اگر اس پر عورت کاربند ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو اس مرحلے سے نہیں گزارے گا جس مرحلے سے عورتیں، خواتین گزرتی ہیں کہ ان کا سارا پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ، اور ان کی صحت و تندرستی ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہے. بہرحال یہ بات تو یوں ہی آ گئی. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ٹوکری میں رکھا، دریا کے حوالے کر دیا اور حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا، وہ بڑی تھی حضرت موسیٰ سے، ان سے کہا کہ جاؤ اسی ہی دیکھتے رہنا، کوئی یہ بھی نہ محسوس کرے کہ تم کیا دیکھ رہی ہو. تمہاری نظر ادھر ہے، چہرہ ادھر ہے،
اور تم دیکھ رہی ہو اس کو، کہاں جا رہی ہے ٹوکری، کون لے رہا ہے، ڈوب تو نہیں گئی ہے، کوئی جانور حملہ تو نہیں کر رہا اس پہ۔ اور اسی طرح سے وہ بیچاری کنارے کنارے جا رہی ہے اور وہ ٹوکری بھی بہتی ہوئی لہروں کے سہارے چل رہی ہے۔ صبح کا وقت ہے، ملکہ دریا کی سیر کے لیے اپنے محل کے ایک دریچے میں کھڑی ہوئی ہے۔ اچانک اس کی نظر پڑی کوئی چیز بہتی ہوئی جا رہی ہے، تو اس نے نوکروں کو آواز دی، وہ حاضر ہوئے، کہا دیکھو یہ دریا میں کوئی چیز بہتی ہوئی جا رہی ہے، کیا ہے یہ، نکال کے لاؤ۔ فوراً انہوں نے چھلانگ لگا دی، نکال کے لائے اور لا کر پیش کیا۔ تو نبی ہوتا ہے، اتنا خوبصورت موہنی صورت والا معصوم سا بچہ اس ٹوکری میں لیٹا ہوا ہے، نہ رو رہا ہے نہ چیخ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ جب اس نے دیکھا تو اس کو گود میں اٹھا لیا، اس پر پیار آنے لگا۔ وہ ان کو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور کہا کہ جا کے خبر کرو بادشاہ کو۔ فرعون کو خبر کی گئی، ملکہ نے یاد کیا ہے آپ کو۔ وہ آیا فوراً تو دیکھا کہ ملکہ کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت ننھا سا ایک بچہ ہے۔ تو پہلے تو بڑا خوش ہوا، پھر وہی شیطانی دماغ اس کا کہنے لگا کہ کہاں سے آیا یہ بچہ؟ تو بتایا ملکہ نے یہ دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے نوکروں سے نکلوایا ہے، بہت اچھا پیارا بچہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اولاد نہیں دی تھی، بیوی موجود ہے اور خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اولاد سے محروم ہے، تمنا بہت ہے، آرزو بہت ہے۔ ایسے ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ گزرے، ہم نے دیکھے 90 کی دہائی میں ایک صاحب ہمارے یہاں بریلی میں تعویذ گنڈے میں ان کا جواب نہیں، لوگ آتے تھے، بچہ نہیں ہو رہا، اتنے دن ہو گئے، لو، اور ان سے حسب خواہش پہ لے لیے، بچے کی ولادت ہوئی تو اس وقت وہ اور کئی گنا زیادہ خوشی میں نذرانے کے طور پر لا رہا ہے پیر صاحب کے پاس۔ بچے ہیں لیکن سب لڑکیاں ہیں، لڑکا چاہیے، ایک تعویذ لکھا جاؤ لے جاؤ، تو لڑکا ہو گیا۔ کسی کو لڑکی چاہیے تو لڑکی ہو گئی، اور خود کا یہ حال تھا، زندگی بھر کوشش کرتے رہے اور ایک لڑکا پیدا نہیں ہوا، ساری لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اور ایسے اندھ وشواسی ہوتے ہیں یہ لوگ، مورکھ، احمق، ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ اگر ان کے ہاتھ میں بیٹا بیٹی لڑکا لڑکی ہوتا تو یہ سارے لڑکے اپنے ہی گھر پیدا کر لیتے نا۔ اتنے زمانے سے ایک بھی لڑکا نہیں ہوا ان کے یہاں، اور دوسروں کو لڑکے بانٹ رہے۔ ایسے ہی فرعون کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، میں سب کو دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ابے کیا دیتا ہے تو اپنے گھر ایک چوہے کا بچہ تو پیدا کر لے، تو وہ بھی نہیں۔ تو کہنے لگا ہو نہ ہو یہ کوئی اسرائیلی بچہ ہے،
تو ملکہ نے کہا کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس کو اپنے گھر میں پالیں گے، ہمارے گھر میں پلے گا بڑھے گا، ہماری پرورش میں رہے گا، ہم ہی اس کے ماں اور باپ بنیں گے، یہ ہمارا دشمن کیسے ہو جائے گا؟ تو کسی اور کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ملکہ کہہ رہی ہے نا، تو سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی ماننا پڑتا ہے۔ عورت اگر سمجھا دے، ماں سمجھا رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، بہن سمجھا رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، خالہ سمجھا رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن اگر تیز آواز میں بیوی نے کہہ دیا ہاں ہاں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے، تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جب اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے مان گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن دونی رات چوگنی ترقی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں۔ عام طور پر بچے جتنی جلدی پرورش ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ۔ تو فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیتا اپنے ہاتھ میں کھلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی داڑھی پکڑ کے نوچتے۔ فرعون کے بھی داڑھی تھی، پہلے سارے لوگ داڑھی رکھتے تھے، داڑھی صرف خسرے نہیں رکھتے تھے، ہوتی نہیں تھی ان کی۔ خسرے سمجھتے ہیں نا، چھکے، ہمارے یہاں دلی میں ان کو چھکے کہتے۔ بدھیا، ان لوگوں کو داڑھی نہیں آتی۔ باقی سارے لوگ، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سبھی داڑھی رکھتے تھے۔ مسلمان تو کوئی ایسا نہیں تھا جو داڑھی منڈاتا ہو۔ داڑھی منڈانے کی ابتدا اس ہندوستان میں آپ یہاں کے جو سلاطین گزرے ہیں، وہ غوری ہوں، خلجی ہوں یا غلام خاندان ہو، ان تمام کو آپ دیکھ لیجئے، سب کے داڑھی ہے، سب کے فوٹو آپ کو مل جائیں گے، سب کے داڑھی ہے۔ مغلیہ خاندان میں جس آدمی نے داڑھی منڈانے کی ابتدا کی، یہ سب سے زیادہ بدقسمت منحوس بادشاہ تھا، جس کو مغل اعظم کہتے ہیں، اکبر۔ اس نے ابتدا کی داڑھی منڈنے کی۔ اس سے پہلے کوئی سلطان، کوئی بادشاہ ڈڑمنڈا نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد جب بادشاہ داڑھی نہیں رکھے گا تو اس کے وزیر بھی داڑھی نہیں رکھنے لگے، تو یہ بیماری عام لوگوں میں پیدا ہو گئی۔ آج جس کو دیکھو وہ فیشن کا بندہ بنا ہوا ہے، داڑھی نہیں رکھے گا، اور اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ داڑھی نہ رکھنا یہ نامردوں کا کام ہے، مرد ہمیشہ داڑھی رکھتے۔ تو اس آدمی نے یہاں پر شروع کی، اور اس کا ایک لمبا قصہ ہے کیوں اس نے شروع کیا تھا اس کا۔ تو فرعون کے بھی داڑھی تھی، تو جب پکڑ لیتے داڑھی تو چھوڑانا مشکل، بچے عام طور پہ ایسا کرتے۔ تو ایک دن اس کے دماغ میں آیا، ہو نہ ہو یہی وہ دشمن ہے میرا جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس نے ملکہ سے کہا، ملکہ مجھے لگتا ہے کہ یہی بچہ ہے وہ جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، میں اس کو نہیں زندہ چھوڑوں گا۔ آواز دی نوکر کو، جلاد کو بلا کے لاؤ اور اس کو ذبح کرو۔ تو ملکہ نے
اس کی گود سے چھڑایا زبردستی. کہا کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اندھ وشواسی ہو گئے ہیں آپ کو؟ ذرا ذرا سی بات میں شک و شبہ ہوتا رہتا ہے. ارے یہ میری داڑھی پکڑ کے کیوں نوچتا ہے؟ بچہ ہے، بچے ایسے ہی کرتے ہیں. آپ نے کوئی بچے کھلائے کیا؟ آپ کو کیا معلوم؟ آپ جانتے ہیں. بہرحال کہا نہیں ہے ضرور کوئی بات. تب امتحان کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، ابھی دودھ پیتے، اور ان کا امتحان ہو گیا. ایک طرف لال سرخ، پہلے چلتے تھے لال سرخ، تو یہ لال سرخ کا جو ہے وہیں سے چلا ہے. سونا ایک ہوتا تھا اور وہ لال کہلاتا تھا، اور ایک طرف انگارہ آگ کا، دونوں رکھے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا. اور فرعون نے یہ کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو پکڑتا ہے، یہ سمجھدار ہے یا سمجھدار نہیں ہے. اب اگر یہ لال پکڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھدار ہے، اور یہ جان بوجھ کر میری داڑھی اکھاڑتا ہے. اور اگر یہ انگارہ پکڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سمجھدار نہیں ہے. وہ تو اللہ رب العزت جس کو رکھے اسے کون چکے. تو آپ کو چھوڑا گیا تو آپ رینگتے ہوئے گئے اور وہ انگارہ پکڑ کے اور منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے زبان آپ کی جل گئی، اور جس کی وجہ سے آپ کے لہجے میں، بیان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی. اور اسی بات کو قرآن شریف نے ذکر کیا ہے. جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو ساتھ میں کہا اے اللہ، اگر تو مجھے نبوت دے رہا ہے، نبی بنا رہا ہے، تو میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے. ہوا افصح منی لسانا، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کے بولنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے. یہ قرآن میں ذکر کیا اللہ رب العزت نے. بہرحال اب یہاں سے اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، یہ بڑے مجرم تھے. وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور ان کو کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، غیب تھوڑی جانتے تھے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے کہا تو تھا موسیٰ کی والدہ سے کہ ٹوکری میں رکھ کے ان کو ڈال دینا، لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. مامتا کی ماری قریب تھا کہ وہ کہہ دیتی کہ یہ بچہ میرا ہے، اور بچے کے مارے بےتاب ہوتی، روتی دھوتی اور پتہ چل جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، دل بے چین. إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ بتا دے. لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اس انداز سے موسیٰ کی بہن کو بھیجا کہ کسی دوسرے کو احساس نہیں ہونا چاہیے. جب اس نے دیکھ لیا کہ ملکہ نے اس کو نکلوا لیا ہے
تو آ کر ماں کو چپکے سے بتایا بھیا کو ملکہ نے اپنے غلاموں کے ذریعے نکال لیا ہے۔ تو کہا اچھا اب جاؤ تم محل میں جاؤ، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے کام عجیب نرالے۔ حضرت موسیٰ کو نکال تو لیا، نہ رو رہے ہیں، نہ چیخ رہے ہیں، نہ چلا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب فکر ہوئی تھی تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو دودھ پلانے کے لیے کوئی مرضعہ ہونی چاہیے، دودھ پلانے والی۔ تو تمام لوگوں میں اعلان کر دیا گیا محل میں ایک چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی کی ضرورت ہے۔ الگ الگ محلوں سے، علاقوں سے، بستیوں سے عورتیں دودھ پلانے والیاں پہنچنے لگیں۔ اگر محل میں کسی بچے کو دودھ پلانے کی خدمت ہمیں مل گئی تو پھر ہمیں کیا پریشانی؟ ہم تو محل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہو جائے گا اور پھر ساری پریشانیاں دلدر دور ہو جائیں گے۔ تو ایک عورت آئی کہ میں پلا سکتی ہوں دودھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اس نے گود میں لیا، اپنی چھاتی سے لگایا تو حضرت موسیٰ رونے لگے اور دودھ اس کا لیا نہیں منہ میں۔ ناپاس ہو گئی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، لیکن کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب محل والوں کو پریشانی ہونے لگی، بچہ کہیں بھوک سے مر نہ جائے، جب دودھ نہیں ملے گا تو یہ کوئی روٹی تھوڑی کھائے گا۔ تب حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ ایک عورت کو تو میں جانتی ہوں، بہت صاف ستھری، نیک، صفائی اور پاکیزگی والی عورت ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا دودھ ضرور لے لے گا بچہ۔ کیا لے کے آؤ؟ تم کھڑی یہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ لاؤ اس کو۔ تو گئیں جلدی سے اور ماں سے کہا کہ ماں چلو۔ تو وہ بھی اپنے کپڑے اپڑے پہن کے اور پہنچ گئی محل میں، اور جیسے ہی گود میں لیا، چھاتی سے لگایا، وہ تو سڑک سڑک دودھ پینے لگے۔ اب تفتیش کی گئی یہ عورت ہے کون؟ پتہ چلا بنی اسرائیل کی عورت ہے۔ تو پھر سے وہی بات شیطان نے پیدا کی، دماغ میں ڈالی، ہو نہ ہو اسی کا تو بچہ نہیں ہے۔ اس سے تفتیش ہونے لگی، تو اس کو کیسے پتہ چلا کہ اس عورت کا دودھ پی لے گا بچہ؟ نہیں، سب لوگ یہاں آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پورے شہر میں بات پھیل رہی تھی، تو میں بھی دیکھنے آئی۔ میں اس عورت کو جانتی تھی کہ یہ بہت ہی پاکیزہ نفیس عورت ہے، اور شاید ان عورتوں کا دودھ اس بچے نے اس لیے نہیں لیا کہ یہ پاک صاف نہیں رہتی، اس لیے میں نے بتا دیا۔ کہا ٹھیک ہے، اب دودھ کون پلا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کا کیا نظام ہے۔ پیدا ہوئے، ماں گھبرانے لگی، میرے بچے کو پولیس والے آ کر ذبح نہ کر دیں، تو کہا دودھ پلاؤ اور اس کو ٹوکری میں رکھ کے دریا میں ڈال دو۔ کسی ماں کے دل سے تو پوچھو، وہ اپنے بچے کو کس طرح اپنے دل کو سخت کر کے اور دریا میں ڈال سکتی ہے اس کو؟ کہاں سے وہ دل و کلیجہ لائے گی؟ لیکن حکم اللہ کا ہے، ڈال دیا۔ بظاہر کوئی وسیلہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے کہ یہ بچہ اس عورت کے پاس دوبارہ آ جائے، لیکن اللہ رب العزت جو کرنا چاہے اس کے لیے سب آسان ہے۔ تو دیکھیے، سارے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا وسیلے ملتے گئے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جدا کرنے کے بعد اور پھر سے اللہ رب العزت نے ماں کے پاس پہنچا دیا. اور اس طرح قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليها المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وہ بہت ہی خیر خواہ ہوں گے بچے کے، میں بتا سکتی ہوں ایک عورت کو. تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور لاؤ. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے. وَلَا تَحْزَنَ اور رنجیدہ نہ ہو. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور وہ یہ جان لے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہمارے وعدے پر جیسا یقین کرنا چاہیے نہیں کر پاتے ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اتنی طاقت اور قوت اللہ رب العزت نے علم و حکمت کے ساتھ عطا فرمائی. آگے پورے واقعات ہیں اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں. یہ سورہ قصص ہے 20ویں پارے کی یہ سورت ہے. جا رہے ہیں بستی میں، دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک نے آواز لگائی موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے. تو آپ گئے اس کی طرف، دیکھا کہ یہ بنی اسرائیلی ہے اور یہ قبطی ہے، فرعون کا فرعونی ہے. تو اس سے کہا تو اس کو تو اپنا گھمنڈ ہے نا، حکومت ہماری ہے، ہم کس سے ڈرتے ہیں. آج دیکھو نا، جو مکھی اور مچھر کو بھی مارنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ مسلمانوں کو کہیں بھی پکڑ کر مار دے رہے ہیں کیونکہ حکومت ان کی سرپرستی کر رہی. ایسے ہی وہ سمجھ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا جو مارا وہ وہیں پر مر گیا، ایک گھوسے سے. تو آپ کو احساس ہوا رہی یہ کیا ہو گیا، خون ہو گیا میرے ہاتھ سے. تو وہاں سے فوراً الگ ہو گئے. اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ اللہ کرنے لگے. ایک دو دن کے فاصلے سے پھر وہی بنی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے. پھر اس نے آواز لگائی موسیٰ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا ارے یہ تو وہی ہے. تو آپ گئے پھر اور کہا کہ تیری لڑائی ہوتی رہتی لوگوں سے. اس نے کہا کہ آج میری باری ہے، اگر مجھ کو ایک گھوسا لگا دیا تو میں گیا ختم. تو اس کی زبان سے نکل گیا. حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما. قبطی کو مارنا چاہتے تھے تو اس کی زبان سے کیا نکل گیا، قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. جیسے ایک آدمی کو کل تم نے قتل کر دیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. بس اس فرعونی کو پتہ چل گیا کہ کل جو آدمی مارا گیا تھا اس کا قاتل موسیٰ ہے، اور فوراً خبر فرعون کے دربار تک چلی گئی. بھائیو عزیزو، آج مسلمان محلوں، مسجدوں، مدرسوں، مسلمان رہنماؤں، قائدین، علماء کی مخبریاں کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں. یہ قوم کے غدار، یہ منافق لوگ کر رہے ہیں. ہماری مسجد میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، بیان سنتے، دعا سلام کرتے ہیں پابندی سے.
اور جو بات ہم نے نہیں کہی وہ بات بھی جا کر وہاں پر لگا دیتے ہیں رپورٹ میں، اور اس طرح سے چند پیسوں کے لیے دین بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں اور قوم کا سودا کرتے ہیں، اور یہی ذریعہ معاش ہے ان کا۔ گلی گلی کوچے کوچے، یہاں کا تو مجھے زیادہ علم نہیں، ہمارے یہاں دلی میں تو ہر مسجد میں ایک مسلمان ہی مخبر ہے، ہر دن کی رپورٹ جا کے تھانے میں لکھاتا ہے۔ تبھی قوم کی یہ حالت ہے جو آج ہماری بنی ہوئی ہے۔ جب ہمارے اندر ہی ہمارے غدار اور منافق پیدا ہو جائیں گے تو ہماری یونٹی باقی کہاں رہے گی؟ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ قوموں کو بانٹ بانٹ کے رکھو، تو آج قوم برادریوں میں بٹی ہوئی ہے، مسلکوں میں بٹی ہوئی ہے، مذہبوں میں بٹی ہوئی ہے، اور پھر تصوف کے سلسلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ میں قادری ہوں، تو چشتی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، پھر یہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حصوں میں ہماری قوم بٹ گئی ہے، اور یہ لوگ بانٹ رہے ہیں جو سطح میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشارہ ان کا ہے، بانٹ تو ہم ہی رہے ہیں، قوم کا سودا ہم ہی کر رہے ہیں، منافقت ہم ہی برت رہے ہیں، اور یہ جو مسلکوں کی لڑائی ہے، مذہبوں کی لڑائی ہے، پیروں کی لڑائی ہے، مزاروں کی لڑائی ہے، علاقوں کی لڑائی ہے، یہ کر کون رہا ہے؟ مسلمان ہی کر رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر وہ ہو رہا ہے۔ تو جب تم اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے سارے کام بڑی ایمانداری سے کرو گے تو عزت کہاں سے پاؤ گے؟ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پروردگار ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو کچھ اشارے کرتا ہے، بتاتا ہے، بات بنی اسرائیل کی کر رہا ہے اللہ رب العزت، لیکن اشارے ہمیں کر رہا ہے۔ تم بنی اسرائیل کے درجے میں پہنچ گئے ہو، اور وہ جس بنیاد پر ذلیل و خوار ہو رہے تھے وہ بنیادیں تمہارے اوپر ساری پائی جا رہی ہیں۔ اپنے آپ کو سدھارو، ذلت سے نکلو۔ اب کوئی آسمان سے نبی آنے والا نہیں ہے، جو آنے والا تھا نبی آ گیا۔ آج اسی کی ہدایتوں، فرامین، ارشادات، احادیث، اسی میں تمہاری نجات کا سارا سامان ہے، اس کو پکڑ لو۔ لیکن ہم بریلی، بدایوں، دیوبند، کاشی متھرا اور کس میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر دن ایک نئی پارٹی، نیا مسلک، نیا مذہب، نیا مدرسہ، نیا پیر تیار کر کے خوب لڑائی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ پروردگار مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، اور جو کتاب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجی ہے، اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، دل میں اتارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔